علم دین مدرسوں کی چہار دیواری میں محدود ہے، اور چند طلباء قوم سے اٹھ کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے وہ باقاعدہ رہ کر برسہ برس پڑھ کر ایک عالم دین بنتے ہیں، پھر وہ ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور امت نہ مدرسے کی چہار دیواری تک پہنچ سکی اور نہ یہاں سے فارغ ہونے والے امت تک پہنچ سکے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ امت کو خود جا کے سیکھنے کی بھی فکر نہیں ہے، اور جن کے پاس علم ہے انہیں ان تک پہنچ کے سکھانے کی بھی فکر ہے۔ امام عبدالعظیم المنذری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا بار بار، کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ممبر پر چڑھے، لوگ جمع ہو گئے، آپ نے خطبہ دیا، کیونکہ جب آپ ممبر پر چڑھتے تو سب کو پتہ ہوتا کہ آپ کوئی اہم خبر لا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اس خبر سے واقف ہونا چاہیے، لہذا فوراً لوگ جمع ہو جاتے، اور آپ ممبر پر چڑھ کر یہ فرمایا، ایک قوم کے لوگ ہیں، اس میں کچھ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، انہیں قرآن کریم بھی پڑھنا آتا ہے، اور انہیں شریعت کے احکام و مسائل بھی معلوم ہیں، وہ ایمان و یقین کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ انہی کے قوم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیت چننے کا کام کرتے ہیں، یا قافلوں میں مزدوری کر کے کچھ پیسے کما لیتے ہیں، یا باغات کے اندر مزدوری کر لیتے ہیں، ان کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کو دین کا علم ہے۔ میں آج یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس قوم کے جو جاہل ہیں، یعنی دین کے علم سے جاہل ہیں، وہ قرآن کا اور دین کا علم اپنے جاننے والوں سے حاصل کر لیں۔ اگر نہیں کریں گے تو میں اسی دنیا میں عذاب اتاروں گا، اور اس قوم کے جو جاننے والے لوگ ہیں، یعنی جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور دین سے واقف ہو گئے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی قوم کے جاہلوں کو سکھا دیں۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل کروں گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے اتر کے نیچے آ گئے، وہ جو لوگ بیٹھے تھے انہی کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کس قوم پر ناراض ہوئے، کس قوم کے بارے میں یہ بات آپ نے بیان فرمائی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے تو وہ قوم اس کی فکر کر لے، کس کے بارے میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور کون؟ ابو موسیٰ اشعری کی قوم کے لوگ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے مقربین و مصاحبین میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اس قبیلے کے بعض لوگ علم دین جانتے ہیں اور پہنچا نہیں رہے ہیں جاہلوں تک، اور اس قبیلے کے بہت سے لوگ جاہل ہیں، قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا اور علم سے واقف نہیں ہے، ان کو طلب بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے ان سے سیکھ لیں، ان کے پیچھے پڑے ہوں، کہیں کہ سکھا دو۔ اس پر حضور کو یہ غصہ آیا تھا، اور اس پر عذاب اتروانے کی بات فرمائی۔ اس دنیا میں عذاب اتاروں گا، آخرت کی تو بات کی بات ہے، اس دنیا میں اللہ سے کہہ کر عذاب اترواؤں گا میں اس دنیا میں۔ تو وہاں سے کسی نے فوراً یہ بات جا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یا ان کے قبیلے کے کسی شخص کو بتا دی، یا ان میں سے بھی کوئی رہا ہوگا وہاں موجود، اس نے جا کے فوراً بتا دی یہ بات۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے بعد حضور نے وہ پورا خطبہ جو ممبر پہ دیا تھا وہاں بیٹھ کے بھی دیا۔ اگر جو لوگ قرآن جانتے ہیں اور مسائل سے واقف ہیں، وہ ان لوگوں کو نہیں سکھائیں گے جو نہیں جانتے اور نہیں واقف ہیں، تو ان پر بھی عذاب آئے گا، اور جو لوگ واقف ہیں اور جانتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، وہ نہیں سیکھیں گے، ان پر بھی عذاب آئے گا۔ دو دفعے بالکل بعین ہی یہ بات فرمائی۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے چند لوگوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے خاندان کی تنبیہ فرمائی ہے،
ہم لوگوں کو اوپر عذاب اتارنے کا آپ نے اعلان فرمایا ہے اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تحقیق کرنے کے لیے آئے تو حضور علیہ السلام نے تیسری دفعہ وہی باتیں فرمائیں کہ تم لوگوں میں سے جو قرآن کے جاننے والے ہیں اور جو مسائل سے واقف ہیں وہ اپنے جاہلوں کو، کھیت چننے والوں کو، قافلوں میں کام کرنے والوں کو، مزدوریاں کرنے والوں کو سکھا دو۔ اگر نہیں سکھاؤ گے تو میں تم لوگوں پہ بھی اللہ کا عذاب اتاروں گا، اور ان سے بھی کہہ دو کہ وہ فکر کر کے سیکھ لیں، اگر نہیں سیکھیں گے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب اتاروں گا۔ تو ایک دفعہ ممبر پہ فرمایا، ایک دفعہ نیچے بیٹھ کے لوگوں کے سامنے فرمایا، اور ایک دفعہ خود اس قبیلے کے لوگ جب آ گئے تو ان کے سامنے حضور نے دوہرا کے وہی باتیں فرمائی۔ اس سے کتنی اہمیت ہے ضرورت کے بقدر قرآن سیکھنے اور علم دین حاصل کرنے کی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سہم گئے، گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہو گئی ہے، اب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بہت ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ 1 سال کا موقع دے دیجئے، ہمارے قبیلے پہ عذاب مت لائیے، 1 سال کا موقع دے دیجئے، ہم لوگ 1 سال میں جو آپ کا حکم ہے وہ پورا کر کے بتا دیں۔ جاننے والے اپنا علم پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو نہیں جاننے والے ہیں وہ وقت نکال کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ 1 سال کا ٹائم دے دیجئے، 1 سال میں ہم آپ کو آپ کی شکایت دور کر کے بتا دیں گے۔ تو حضرت علیہ السلام راضی ہو گئے اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 1 سال میں کرو، یہ کام ہو جانا چاہیے، مگر پورے خاندان میں ہو جانا چاہیے۔ آج بھی کیا ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں کچھ لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور کچھ لوگ احکام و مسائل سے واقف ہیں، اور کچھ لوگ قرآن بھی نہیں جانتے اور دین سے واقف بھی نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ آج بھی تو ہر خاندان میں ایسا ہے، ہر خاندان میں کچھ جاننے والے، کچھ نہیں جاننے والے آج بھی ہیں۔ لیکن کیا جاننے والوں کو نہیں جاننے والوں تک بات پہنچانے کی فکر ہے، اور نہیں جاننے والوں کو جاننے والوں سے سیکھنے کی فکر ہے؟ نہیں ہے۔ سب اپنے اپنی دنیا کی تعلیم کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑوں کو بھی یہ فکر ہے کہ بچے اچھا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور بچوں کو بھی یہ فکر ہے کہ ہماری اچھی تعلیم ہو جائے، اور اسی میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تعلیم سے مراد وہ تعلیم جس سے ہمارے پیٹ کے مسائل حل ہوتے ہیں، وہ تعلیم نہیں جس سے ہماری آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ہمارے برزخ کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ہمارے حشر و نشر کے مسئلے حل ہوتے ہیں، جس سے ہم اللہ کو حساب دینا سیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم پلسرات سے گزرنا سیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے ترازو کے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر سکتے ہیں۔ وہ علم نہیں، وہ علم جس سے ہماری اس دنیا میں موت سے پہلے تک کے مسائل حل ہونے کی امید ہے، ضروری بھی نہیں۔ اس علم کے پیچھے بڑے بھی لگے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی لگے ہوئے ہیں، سب اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کبھی پوچھو کہ کچھ سکھا رہے ہو بھائی، پڑھ رہے ہو؟ ہاں پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ 7ویں میں پڑھ رہا ہوں، 8ویں میں پڑھ رہا ہوں، 10th اور جونیئر کالج میں ہوں، فرسٹ ایئر میں ہوں، سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ جس سے پوچھو اس کے پاس علم کا یہی مفہوم، جس سے پوچھو وہ علم کے جواب میں یہی کہے گا۔ کبھی اس کا دھیان نہیں جائے گا کہ بھائی کچھ علم حاصل کر رہے ہو تو اس کے جواب میں کہا جائے کہ الحمدللہ عقیدوں کا علم پورا ہو چکا ہے، عبادات کا علم ہو چکا ہے، اور اب میں معاملات درست کرنے کا علم حاصل کر رہا ہوں، اور معاشرت کو درست کرنے کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے نبی کی ضروری باتیں اتنی سیکھ چکا ہوں، اتنے سیکھنے باقی ہے۔ کوئی بتانے والا ہے؟ کسی سے پوچھو، وہ 7th میں ہوں، 8th میں ہوں، 9th میں ہوں، 10th میں ہوں، اب جونیئر کالج میں ہوں، فرسٹ ایئر میں ہوں، سیکنڈ ایئر میں ہوں، ڈگری چل رہا ہے، یہ سیمسٹر وہ سیمسٹر، بس ختم۔ جس کو پوچھو یہی علم حاصل کر رہا ہے۔ اب کرو بھائی، کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ مسلمان ہیں نا، تو آپ کو یہ علم کے بارے میں کچھ حکم ہے اللہ رسول کا یا نہیں؟ اس علم کے بارے میں کبھی آپ نے دھیان دیا؟ کبھی سوچا کہ یہ علم بھی سیکھنے کا ہے؟ جو اللہ نے وحی
نازل کر کے پیغمبر پر، پیغمبر کے ذریعے آپ تک بھیجا ہے۔ یہ بھی جاننے کی کوئی چیز ہے یا کوئی فالتو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتار کے رکھ دی ہے دنیا کے اندر؟ ارے بھائی، ہر علم سے بڑا یہ علم ہے، ہر علم سے زیادہ ضروری یہ علم ہے، اور وہ تو اللہ کا شکر ہے، اس میں اللہ نے اسکالر بننے کو پابند نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا جتنی ضرورت ہے اتنا تو سیکھ لو بھائی، پرائمری درجے کا تو علم حاصل کر لو، میرا بھیجا ہوا علم پرائمری کی سطح تک کر لو، اتنا تو کر لو، اتنا بھی نہیں چاہیے اس میں سے۔ اور اگر اللہ پابند کرتا کہ جتنا قرآن حدیث میں نے نبی پر دیا ہے، نبی کو دیا ہے، وہ سارا ہر ایک کو سیکھنا پڑے گا، ہر ایک کو اسلامک اسکالر بننا پڑے گا، تب ہمارا کیا حال ہوتا اللہ بہتر جانتا۔ لیکن اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے اتنا فرمایا میں نے جو کتاب اتاری ہے اس کو صحیح سے پڑھنا سیکھو، اور اس کے بارے میں جو ضروری علم میں نے نبی کو دیا ہے اس میں سے تم بقدر ضرورت واقفیت حاصل کر لو، واقف ہو جاؤ ضرورت کے بقدر۔ یہ اتنے علم والی بات ہے جو حضور کہہ رہے تھے کہ میں عذاب اترواؤں گا اس دنیا میں، وہ اتنے علم والی بات ہے، اور اتنا علم مسلمانوں کے 99% طبقے کو حاصل نہیں ہے، اتنا بھی حاصل نہیں ہے۔ ہاں نماز سیکھ لی کسی کو گھر میں دیکھ کے اپنے بڑوں کو، یا نہیں تو کسی کے توجہ دلانے سے نماز ہی کر کے بس اتنا ہے۔ باقی یہ کہ ہم کون ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کا اور ہمارا رشتہ کیا ہے، نبی کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے،